دراز قد، قوی جسم، باروب نورانی چہرہ، کشادہ پیشانی، عقابی نگاہیں، سرخ و سفید رنگ، پرکشش شخصیت، سیدنا نوح علیہ السلام کی 8ویں پشت پر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے یمن کے مشہور و معروف شہر حضر موت کے شمال میں واقع، سرزمین احقاف میں آباد، متکبر، سرکش، ظالم اور ناعاقبت اندیش قوم عاد کا عبرتناک انجام اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بھیجے گئے رسول سیدنا ہود علیہ السلام کا ایمان افروز تذکرہ پیش خدمت ہے۔ معزز سامعین، سیدنا ہود علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا جو ہمیشہ طاقت اور اقتدار کے نشے میں مدہوش رہتی تھی، جو اپنے زور بازو کے گھمنڈ میں بدمست ہو کر اکثر و بیشتر فخریہ انداز میں یہ کہا کرتی تھی، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر بلا کون طاقتور ہوگا۔ اس قوم کا نام عاد تھا، اسے قوم ارم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں لفظ بلند و بالا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اس قوم کے افراد قد کاٹ کے اعتبار سے طویل قامت تھے، قد ایسے لمبے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، اس لیے پوری قوم کا نام ہی عاد یا ارم رکھ دیا گیا، جیسے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ قوم عاد 8 بتوں کی پجاری تھی، جبکہ قوم نوح نے اپنی عبادت کے لیے 5 بت نامزد کر رکھے تھے، جن کے نام قرآن حکیم میں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بیان کیے گئے ہیں۔ قوم عاد ان 5 بتوں کی بھی پجاری تھی اور مزید 3 سمود، ہتار اور صدا نامی بتوں کی بھی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ بت پرستی کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم ڈھانا، حق کو جھٹلانا، رسول برحق کا مذاق اڑانا، اپنی طاقت پر اترانا اور کمزوروں کو ستانا اس قوم کا محبوب مشغلہ تھا۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اس قوم کو راہ راست پر لانے کی انتھک کوشش کی، لیکن اس قوم کے نصیب ہی پھوٹے ہوئے تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کا ہمدردانہ طرز عمل، شیریں کلام، قوم کو کامیابی اور کامرانی کے اسرار و رموز سے آگاہی، اپنے ذاتی مفاد سے مکمل کنارہ کشی، ایک اللہ کی عبادت کی تلقین اور معبودان باطلہ کے بے بس ہونے کی نشاندہی کا دلکش اور دیدہ زیب انداز قرآن حکیم میں مختلف زاویوں سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 123 تا 140 کے اندر یہ واقعہ مکمل تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے اس سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، گویا کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے کہ جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، بیٹے دیے، باغ دیے اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب برابر ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آتی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی فکری، نظریاتی اور عملی راہ روی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قوم عاد اپنی سرکشی اور ہٹ درمی سے باز نہ آئی، بلکہ اس قوم کے منچلے الٹا انہیں مزاحیہ انداز میں کہنے لگے،
کہ تم یہ بہکی بہکی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ ہمارے خداؤں نے تمہاری عقل میں فطور پیدا کر دیا ہے۔ ہم اپنے خداؤں کی عبادت کرتے رہیں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے بڑی ہی ہمدردی کا انداز اپناتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے کوئی لالچ نہیں اور نہ ہی میں آپ سے کسی مالی فائدے کی کوئی امید وابستہ کیے ہوئے ہوں۔ میں تو تم سے محض خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہوں۔ میری باتیں مان لو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کر آباد کر دے گا اور تمہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے گا۔ لیکن اس قوم نے اللہ اور اس کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا اور اپنی رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام سمیت ایمان والوں کو بچا لیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 20 تا 50 میں یہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ معزز ناظرین، سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تلقین کرتے ہوئے واضح دو ٹوک انداز میں کہا کہ سنو، اللہ ہی تمہارا معبود حقیقی ہے، سب آستانے چھوڑ کر صرف اسی کے ہو کر رہو۔ تمہیں میں یہ مشورہ امانت، دیانت اور خیر خواہی کی بنیاد پر دیتا ہوں، مان جاؤ، اچھے رہو گے، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ تم ذرا اپنی جسمانی ساخت کی طرف دیکھو، اپنی تاریخ پر نظر دوڑاؤ، قوم نوح کی تباہی و بربادی کو یاد کرو، اپنی معاشی و اقتصادی خوشحالی کا اندازہ کرو، روئے زمین پر اپنے رعب و دبدبا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذرا غور کرو کہ یہ سب نعمتیں اللہ وحدہ لا شریک کی عنایت کردہ ہیں۔ ان نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اسی ذات کو معبود حقیقی سمجھو۔ قوم عاد یہ نصیحت آموز باتیں سنتے ہی کہنے لگی کہ اے ہود، یہ کیسی حماقت ہے، بھلا ایک ہی رب اپنے سب بندوں کی ساری ضرورتیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ قریب ہے ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہی چلیں گے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ باز آ جاؤ، ضد نہ کرو، میں رب العالمین کی جانب سے منصب رسالت پر فائز ہوں، تمہارے فائدے کی بات کہتا ہوں۔ اگر تم نے اپنا رویہ اور نظریہ نہ بدلا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، قوم نوح کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ یہ باتیں سن کر قوم عاد نے اپنی روایتی سرکشی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ، لے آؤ جو عذاب لانا چاہتے ہو، یہ روزانہ کی کل بھی ختم ہو جائے، دیکھ لیتے ہیں تمہاری سچائی کو بھی، اب پتہ چلے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ یہ منظر کشی اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 65 تا 72 میں بیان فرمائی ہے۔ معزز سامعین، قوم عاد کا تکبر، سرکشی، رعب و دبدبا، گھمنڈ اور جاہ و جلال حد سے بڑھ کر تھا۔ قوم عاد کے افراد ہر وقت طاقت کے نشے میں مخمور رہتے تھے، ہر دم ان کی زبان پر یہی کلمات رہتے تھے کہ کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ ان کے اس وحشیانہ انداز کو قرآن حکیم نے سورہ فصلات آیت نمبر 15 اور 16 میں بیان فرمایا ہے۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پر ناحق بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ یا انہوں نے سوچا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی کئی زیادہ رسوا کن ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، سیدنا ہود علیہ السلام فصیح عربی زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب یہ تھا: ہود بن عبداللہ بن رباح الجارود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ سیدنا ہود علیہ السلام قبیلہ عاد کے فرد تھے جو وادی احقاف میں رہائش پذیر تھے، اور یہ عالی شان آبادی یمن کے مشہور و معروف شہر حضر موت کے شمال میں واقع تھی۔ قوم عاد کے جملہ افراد بڑے قد آور تھے، بلند و بالا ستونوں پر استوار محلات بنا کر ان میں رہنے کے عادی تھے، بتوں کی عبادت کے دل دادا تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھانا ان کی عادت تھی۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس قوم نے اپنی روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت کو یکسر مسترد کر دیا۔ معزز سامعین، قوم عاد کا بت پرستی کے ساتھ ساتھ یہ نقطۂ نگاہ بھی تھا کہ بس دنیا کی صرف یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، مرنے کے بعد پھر دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ہود بھی تو ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہے، اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہم جیسا ہی ہے، اس میں کون سا ایسا امتیاز پایا جاتا ہے کہ ہم اس کی بات کو مان کر اپنے باپ دادا کے طرز عمل سے منحرف ہو جائیں؟ یہ تو ہمارے لیے سراسر نقصان کا سودا ہے، اس کی باتیں بالکل فضول ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ معلوم ہوتی ہیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام کو
اپنی قوم کا یہ طرز عمل دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گھبرائیں نہیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے، ان قریب آپ اس قوم کا عبرتناک انجام دیکھ لیں گے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 31 تا 41 میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جب آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں تو قوم کے چہرے کھل گئے، کہنے لگے واہ واہ، ایسے گھنے بادلوں کو تو ہم بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے، اب بارش برسے گی، پیاسی زمین سیراب ہوگی، کھیتیاں لہلہائیں گی، کیا مزے ہوں گے۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ ان کالی گھٹاؤں میں ایسا ہولناک طوفان چھپا ہوا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 21 تا 24 میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، قوم عاد کی اصلاح کا جب کوئی امکان باقی نہ رہا تو اسے تند و تیز طوفانی ہوا کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی منحوس ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ معزز ناظرین و سامعین، اب آخر اس دراز قد اور مضبوط جسم کی قوم کو عبرتناک عذاب سے دوچار کیوں کیا گیا؟ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کی تباہی و بربادی کا ایک ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قومیں مجموعی اعتبار سے سرکشی، ظلم اور کفر و عناد کی دلدل میں دسی ہوئی تھی۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ سورہ حاقہ میں قوم عاد پر آنے والے عذاب کا تذکرہ اس انداز میں بیان فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی کو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلسل برسا کے رکھا۔ اب وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں وہ اس طرح مرے پڑے تھے جیسے کہ وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دستور کے مطابق قوم عاد کی تباہی اور بربادی سے پہلے اپنے برگزیدہ پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے خوش نصیب افراد کو سرزمین احقاف سے کوچ کر جانے کا اشارہ دے دیا۔ سیدنا ہود علیہ السلام اپنا علاقہ سرزمین احقاف کو چھوڑ کر یمن کے مشہور و معروف شہر حضر موت کی طرف چلے آئے۔ پورا احقاف کا علاقہ عذاب الہی کی گرفت میں آ گیا۔ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن کانوں کے پردے پھاڑ دینے اور دل چیر دینے والی گونجدار طوفانی ہوا چلی کہ جس نے پوری آبادی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پوری قوم کے جملہ افراد کو پٹخ پٹخ کر مارا اور موت کی نیند سلا دیا۔ اب وہاں سوائے باریک ریت کے ٹیلوں کے انسانی یا حیوانی زندگی کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے۔ یہ علاقہ اب صحرائے ربیع الخالی کا حصہ بن چکا ہے۔ سیاح اس علاقے میں جانے کی ہمت نہیں رکھتے کیونکہ جو بھی وہاں گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، وہیں ریت کے اندر دھنس کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ صدیاں بیت گئیں لیکن عذاب الہی کے آثار آج بھی وہاں موجود ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی بقیہ زندگی حضر موت میں بسر کی اور وہیں اپنی طبی زندگی گزار کر داعی اجل کو لبیک کہا اور قیامت تک کے لیے آسودہ خاک ہو گئے۔ باقی رہا تو نام اللہ کا۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ قوم عاد کے اس عبرتناک واقعہ سے ضرور عبرت حاصل کریں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان اعمال و عقائد سے ہمیشہ بچتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ آپ بھی اس دعا کے اندر شامل ہو جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور آن کر لیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اس لیے کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور فرمایا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص موضوع پر ویڈیو بنائیں تو ہمیں ضرور بتائیں، ہم آپ کی فرمائش پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے بتائے ہوئے ٹاپک پر ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔